اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہیں۔ درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا میں جب کسی انسان پر ظلم کیا جاتا ہے یا اس کے حق کو غصب کیا جاتا ہے تو دنیا کا ہر انسان اپنی طاقت، اپنی استطاعت اور اپنی قدرت کے مطابق اپنے حق کا دفاع کرتا ہے، اور دفاع حق کی اس کوشش میں اگر یہ انسان ظالموں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جائے تو معاشرے کا ہر زندہ ضمیر انسان مرنے والے کو مظلوم اور ایک اچھا انسان تصور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی نگاہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ایک اچھا اور خوب عمل ہے۔ لیکن ناظرین محترم، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کے سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے شجاع اور سب سے بڑے حق پرست انسان حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی میں چند پہلو ایسے سامنے آتے ہیں کہ جب حضرت علی کے حق کو تلف کیا گیا، جب حضرت علی کے حق کو غصب کیا گیا، لیکن امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ظاہراً وہاں خاموش رہتے ہیں۔ حق غصب ہوتا رہا لیکن حضرت علی نے وہاں تلوار نہیں اٹھائی۔ آخر حضرت علی کی خاموشی کا راز کیا تھا؟ وجہ کیا تھی کہ حضرت علی خاموش رہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم شخصیت مولانا جعفر علی یعصوبی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قبلہ، ہمارے پاس کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں کہ جب ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ذہن میں چند سوال اٹھتے ہیں، اور انہی سوالوں میں سے پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے دروازے پر ہجوم ہوا شہر مدینہ میں تو حضرت امیر المومنین گھر پر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دروازے پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کر گئی۔ ہمارے عام معاشروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی مرد آتا ہے تو خواتین نہیں بلکہ مرد جاتے ہیں دروازے پر۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت علی گھر پر تشریف رکھتے ہوں اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا دروازے پر جائیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں برادران معارف ولایت کے کہ انہوں نے شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے یہ انتہائی اچھے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، چونکہ جب بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت اور ان کی شہادت اور یہ قریب ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں فیس بک پر اور دوسرے میسنجرز پر۔ جی دیکھیں، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہوں، دروازے پہ دستک ہو اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ جائیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے جائیں دروازے کے اندر سے؟ اسلام نے حرام نہیں کیا ہے خاتون کے دروازے کے اندر سے بات کرنے کو، کہ اگر دستک ہو دروازے پر مرد بیٹھا ہو تو خاتون کے لیے حرام نہیں ہے جانا، بالخصوص اگر مرد تھکا ہوا ہے، سو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو خاتون جا سکتی ہے۔ جی، اور زیادہ تر اس وقت خواتین جاتی رہتی ہیں جب حالات کے کشیدہ ہونے کا خطرہ ہو، کہ اگر میرا مرد بھی جاتا ہے اور باہر آنے والا مرد بھی کوئی مشکل ہے، لڑائی کا خطرہ ہے، تو یہاں پر اکثر اوقات معاشرے میں عزت دار گھرانوں میں بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے، معقول طریقہ ہے یہ کہ خاتون جائے دروازے پر اور مسئلے کو سلجھائے، چہ جائے کہ وہ خاتون
سیدۃ نساء العالمین جیسی ہو کہ جس کے بارے میں سوچا تک نہیں جا سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی بدبخت ایسا بھی ہے جو ایسی خاتون کی بھی قدر نہیں کرے گا۔ تو چونکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈائریکٹ جانا ان حالات میں یقیناً خطرے سے خالی نہیں تھا، شدید خطرہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کنٹرول سے باہر آ سکتے ہیں۔ جناب زہرا جانتی تھی، یہ جانتی تھی ان مسائل کو، اور حالات ایسے بن چکے تھے، ایسے حالات بن چکے تھے، تو قصدن گئی ہیں، عمدن گئی ہیں، اور یہ توقع رکھ کے گئی ہیں کہ میرے دروازے پر کوئی آدمی، اور وہ بھی میرے بابا کا صحابی ہو کر، میرے ساتھ اونچے آواز میں بات نہیں کرے گا۔ اس اپنے مقام اور اپنے شرف اور بنت نبی ہونے کے ناطے سے گئی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جا سکتی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی بیگمات دروازے پہ جاتی تھیں، اگر وہ مصروف ہوتے تھے، اگر وہ سوئے ہوئے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے۔ آیت مجیدہ ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کا احد من النساء، تم دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو۔ قرآن ہمیشہ تقوی کے ساتھ کسی کے احترام کا قائل ہے، تقوی کے بغیر چاہے نبی کی بیوی ہو وہ قابل احترام نہیں ہے۔ تو شرط لگائی، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ تفسیر میں جائیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ جب دروازے پہ کوئی آئے، دستک دے، کوئی بات کرنا چاہے، تو جب آپ جاتی ہو، بات کرتی ہو، تو لہجہ نرم نہ کرو اتنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جو دل میں مرض رکھتا ہے، خباثت رکھتا ہے، وہ کہیں تم میں طمع کرنے لگے۔ تو یہ آیت مجیدہ شاہد ہے، کتب تاریخ شاہد ہیں کہ ازواج نبی بھی بات کرنے کے لیے دروازے پر جاتی تھیں۔ یہ کوئی دنیا میں علیحدہ کام نہیں ہوا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور جناب فاطمہ زہرا چل کر جائیں۔ کسی تاریخی حقیقت کو ایسی کمزور چیز کا سہارا بنا کر اس کو ٹھکرانا، یہ حقیقت کے خلاف ہے اور یہ تحقیق کے طریقوں کے منافی ہے۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور نبی کی بیویاں یقیناً جاتی ہوں گی، تبھی تو قرآن نے وہ طریقہ بھی بتایا کہ جب آپ جائیں تو اپنے لہجے کو جو ہے وہ آپ نرم رکھیں، ڈھیلا نہ رکھیں، معذرت۔ جی، تو قبلہ بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا پر گفتگو کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس در و دیوار کی حرمت کو پامال کیا گیا کہ جس دروازے پہ ختمی مرتبت رک جایا کرتے تھے، اور اس بیٹی پر ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ جن کے احترام میں خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو بعض لوگ کہ جن کا دامن دلیل سے خالی ہے، وہ جب کسی دلیل سے یہ دفاع نہیں کر پاتے تو وہ اس بات کو اپنا سہارا اس بات سے لیتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے جب خلافت میں آئے یا اس سے پہلے تلوار سے دفاع نہیں کیا، یعنی تلوار مولا نے نہیں نکالی دفاع حضرت زہرا کے لیے۔ اور بعینی ایک اور اعتراض بھی وہ کرتے ہیں خلافت کے معاملے میں کہ بھئی اگر حضرت علی کا حق ہوتا خلافت پر تو حضرت علی خود تلوار اٹھاتے اور خلافت کے لیے میدان میں آتے۔ حضرت علی کا حضرت زہرا کے لیے تلوار نہ اٹھانا اور خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھانا، یہ دلیل ہے کہ نہ تو حضرت زہرا پر کوئی ظلم ہوا ہے اور نہ ہی حضرت علی خلافت پر کوئی حق رکھتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے عمل سے دونوں چیزوں کو ثابت نہیں کیا۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ جی بالکل، اس طرح کی باتیں کئی دفعہ سننے میں آئی ہیں کہ جب تاریخی حوالے سے دشمنان اہل بیت کے دفاع کرنے والوں کا موقف کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ تاریخی حقائق کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ سب کچھ یعنی فریقین کی کتب میں جب موجود ہے، تو پھر اس طرح کی چیزوں کو جو ہے مغالطے کی شکل دے کر حقائق کا انکار کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ایسے ظلم ہو رہا تھا جیسے تم شیعہ کہتے ہو، تو کیسے تھا کہ علی علیہ السلام جیسا غیور آدمی، بہادر آدمی، شجاع آدمی وہ خاموش بیٹھا رہتا؟ اگر کسی مرد کے بھی بیوی پر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو وہ تو مر مٹنے کے لیے اس پہ تیار ہو جاتا ہے، تو کیسے علی علیہ السلام جیسا غیور آدمی جس سے دنیا ڈرتی تھی، نام سن کر ان کے دل دہل جاتے تھے؟ تو لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تم نے بنایا ہے۔ یا اسی طرح خلافت کا مسئلہ، اگر ان کا حق ہوتا تو جو ہے وہ اس کے لیے تلوار اٹھاتے۔ تو لہٰذا بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ حقائق ہیں
جناب زہرا پر ظلم ہونا، خلافت کا چھن جانا، اگر یہ حقائق میں سے ہے تو مولا علی نے اس کے حق میں تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جی ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قضیے کو لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک جواب نقضی عرض کروں گا جی کہ بڑے بڑے مواقف گزرے ہیں جہاں بڑے بڑے مردوں نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جناب عمار کی ماں کو، سمیہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، صرف زخمی نہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ صبرن یا آل یاسر، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے باپ کو قتل کیا گیا، ماں کو قتل کیا گیا۔ جناب موسیٰ جو کسی سے نہیں ڈرتے تھے، جی آسیہ بنت مزاحم کو دھوپ کے اندر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر زمین پر ان کو سلا دیا جاتا ہے، پتھر اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ جنگ کے لیے اعلان نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں جی کہ انسان بزدلی کی وجہ سے نہیں، ورنہ اللہ کے رسول کو ہم بزدل نہیں کہہ سکتے، جناب موسیٰ بن عمران کو بزدل نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ان حقائق کا انکار کر سکتے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو معلوم ہوا اس جواب سے کہ کبھی کبھار بہادر آدمی بھی خاموش رہ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی عزت حرمت اس کی بیوی پر جو ہے، اس کی کسی ماننے والی اس پر ایمان لانے والی کسی خاتون پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ جی دوسری بات یہ کہ شاید اس طرح سے نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات غلط ہے، ممکن ہے کہ یہ سچ نہ ہو، کیونکہ کتاب سلیم میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ جناب زہرا پہ ظلم ہوا، تو وہ گئے، نام لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ فلاں کے کمر بند سے پکڑا، اس کو زمین پر گرایا، اس کے سینے پہ چڑھے، اور چاہتے تو اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن وہاں یہ جملہ فرمایا، لولا کتاب من اللہ سبق و آہدا آہدن الی رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور موعد نہ ہوتا، وعدہ نہ ہوتا، رسول اللہ نے اگر میرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا، تو لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو تجھے علم ہو جاتا کہ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو میرے گھر میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے، تو دو جواب ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہیں معلوم، اس طرح کے خاموش بیٹھے رہیں، چونکہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے آدمی کو پچھاڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر خاموش رہے بھی ہیں تو کئی ایک مجبوریوں کی خاطر انسان ایسا کر سکتا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں تفصیلی جواب کی طرف، اس بنیاد پر کہ مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں قیام کیا اپنی خلافت کی خاطر، جناب زہرا کی خاطر کیوں نہیں تلوار اٹھائی، جی اس کو ہم تین جو ہے نکات میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے حق کی خاطر تلوار اٹھانے والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نتیجہ ہو سکتا ہے، جی یا میں جیت جاؤں گا، غالب آ جاؤں گا، یا میں مغلوب ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا، یا قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام دونوں ابھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، قتل اس لیے ابھی نہیں ہونا چاہتے تھے کہ اسلام کو ان کی ضرورت تھی، جی ان جیسا ہادی اور رہبر رسول اللہ کے بعد کائنات میں نہیں تھا۔ بے شک، متفق علیہ ان اقداکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ جو صحیح فیصلے کرنے والا ہے ہر موڑ میں، ہر مسئلے میں، وہ علی کی ذات سبحان ہے۔ اللہ۔ چلے جاتے کون فیصلے دیتا؟ بڑے بڑے خطرناک موڑ ہیں اسلام پر، علی علیہ السلام نے فیصلے دیے۔ بے شک، دوسرا، تہمت کا بھی خطرہ تھا کہ یہ تو باغی تھا، اس لیے ہم نے قتل کیا، سب لوگوں نے بیعت کر لی، اس نے بیعت نہیں کی، حکومت کے خلاف آ گئے، حکومت کے خلاف آ گیا، حکومت کا لالچ رکھتا تھا، لہٰذا ہم نے تو اس لیے قتل کیا۔ اور نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں،
گھر میں بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں بزدل ہے، اور اگر بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ حکومت کا اس کو لالچ اور طمع ہے۔ تو لہٰذا اس لیے بھی نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر مارا جاتا ہوں تو اسلام کا نقصان ہے، اسلام کو ابھی علی کی بقا کی ضرورت ہے، اور دوسرا تہمت لگے گی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے شہید نہیں ہونا چاہتے تھے کہ رہتی دنیا تک کہا جائے کہ العیاذ باللہ وہ تو حکومت کے لالچ حکومت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر غالب آتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پھر اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ اگر غالب آتے ہیں تو تب آتے جب ہزاروں کی گردنیں اڑاتے۔ یہ کوئی آسانی سے غلبہ ممکن نہیں تھا، جی، ہزاروں کی گردنیں اڑانی پڑتی، تب جا کر کچھ صفایا ہوتا اور وہ اپنے حق کو واپس کرتے۔ لیکن اتنی جنگ صحابہ کے درمیان کرنے سے بہت سارے لوگوں کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا، اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوتا، بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اور ابھی اسلام نئے مسلمان ہیں، ابھی داخل ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، جی، سب کہتے کہ یہ تو کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ تو صرف حکومت اور جو ہے شہرت اور لوگوں پر تسلط اور اس کی بات تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو پیچھے لڑ رہے ہیں صحابہ۔ یعنی یہ پیغام جاتا کہ اسلام کا ہم و غم حکومت ہے، کرسی اور حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اگر اس طرح سے ہو جائے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف حکومت اور سیاست کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے اذہان کی یہ حالت تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کو کہ لولا قوموں کے حدیث العہد بالاسلام، اگر تیری قوم لولا قوموں کے اگر تیری قوم نئے مسلمان نہ ہوتے لہدمت الکعبۃ وجعلت لها بابین، تو میں کعبے کو گراتا اور اس کے 2 دروازے بناتا۔ اللہ کے رسول کعبے کو نہیں گرا رہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، جائے کہ علی علیہ السلام اتنا بڑا کام کرتے کہ تلوار اٹھاتے اور کئی ایک جو ہے صحابہ کی کو راستے سے ہٹاتے اور خلافت لیتے۔ جی، خود علی علیہ السلام کی خلافت کا جب مسئلہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ پس و پیش سے کام لیتے رہے کہ پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، یہ قبول کریں گے مرتد ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اب ٹائم ختم ہے، بس اب پہنچانی ہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ معذرت سے، یعنی سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، جن مصلحتوں کو سامنے رکھا، حضرت علی ایسے نظر آ رہا ہے کہ انہی مصلحتوں پر چل رہے تھے اور اسلام کی بقا کو سب سے زیادہ اہم قرار دے رہے تھے۔ جی بالکل اسی طرح سے تھا، اور یہ چیز باقاعدہ روایات میں بھی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے بھی یہی جواب فرمایا کہ جب پوچھا گیا لما کف علی علیہ السلام عن القوم، کہ علی علیہ السلام کیوں انہوں نے تلوار وغیرہ نہیں اٹھائی اور اپنے آپ کو روک لیا، تو معصوم نے علل الشرع میں یہ روایت ہے تو جواب دیا مخافۃ ان یرجعوا کفارا، اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ اسلام سے نکل کر کافر نہ ہو جائیں۔ تو اس بات کا بہت ڈر تھا کہ جو ہے وہ یہ مسلمان پھر جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بھی یہاں تھی کہ اگر صحابہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس وقت دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جن کے خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے لیے آسانی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور قبضہ کرنا یہ ان کے لیے ہو سکتا تھا۔ جی، سلطنت روم بھی اور سلطنت فارس بھی، یہ 2 سلطنتیں ابھی تک اپنی پاور میں تھیں اور یہ اس طاق میں تھیں کہ کیسے ان کو موقع ملے اور وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو لہٰذا ہمارا پہلا جواب یہ ہے، پہلا نقطہ کہ اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو مرتد ہوتے ہیں لوگ، اسلام کا نقصان ہے، اور اس میں نہج البلاغہ میں بھی اس معنی کو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ کہ قلت ناصر، مددگاروں کی کمی نے علی کو مجبور کیا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے، تو لہٰذا علی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہیں اٹھے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دفاع میں، خلافت کو واپس لینے کے یعنی واپس لینے کے لیے اگر کھڑے نہیں ہوئے تو اس کا مین سبب یہ بھی تھا کہ ناصر بہت قلیل تھے۔ ایک روایت ہے، روایات بہت ساری ہیں، میں صرف ایک پڑھوں گا۔ جی، ایک روایت ہے جس میں
سائل پوچھتا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جندب نے پوچھا، جی کہا کہ مولا آپ کے پاس مددگار کچھ تو ہیں، 100 میں سے 10 لوگ تو آپ کو ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور آپ کے ساتھ 10 بندے 100 پر غالب ہیں۔ تو انتہائی مظلومانہ جواب دیا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کہ جندب تو 100 میں سے 10 کی بات کرتا ہے، مجھے 100 میں سے 2% کی بھی توقع نہیں ہے اللہ اکبر، کہ 2% بھی مسلمانوں میں سے میرا ساتھ دیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی، فرمایا کہ جو قریش ہیں، جو باقی مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں قریش قبیلے کی طرف، چونکہ یہ سردار قبیلوں میں سے تھا، جی اور قریش والے تقریباً سب اس پر متفق ہیں کہ اہل بیت کو حکومت نہیں دینی، کیونکہ اہل بیت اپنے آپ کو ہم سے افضل سمجھتے ہیں، اگر ان کو حکومت دے دی تو قیامت تک حکومت ان کے اندر رہے گی، لہٰذا کسی حالت میں حکومت ادھر نہ جانے پائے تاکہ ہم باری باری ایک دوسرے کو دیتے رہیں، اور پھر اسی طرح کیا گیا۔ ٹھیک تو لہٰذا ہمارا دوسرا جواب یہ ہے، متعدد روایات میں، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، علل الشرائع میں بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، عیون اخبار و رضا میں بھی اس طرح کی روایتیں ہیں جی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے قلت ناصر ہونے کی وجہ سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قلت ناصر کی وجہ سے، مددگار کے کم ہونے کی وجہ سے مکہ میں تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ 19 ماہ مدینے میں بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ تیسرا نقطہ ہمارے لیے پاس یہ ہے، اور اس کی طرف عام آدمی متوجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معصوم متوجہ نہ کرے۔ فرمایا تیسرا، یہ علی بن ابراہیم قمی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ الم یکن علی قویا فی بدنہ قویا فی امر اللہ، اپنے جسم میں قوی اور طاقتور نہیں تھے، اللہ کے امر میں پاورفل نہیں تھے، تو کیوں نہیں انہیں تلوار اٹھائی؟ تو فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز نے روکا تھا تلوار اٹھانے سے، اس کا سبب یہ تھا کہ جن پر تلوار اٹھاتے ان کی پشتوں میں بہت سارے مومن اور موالی تھے۔ سبحان اللہ، اگر علی علیہ السلام تلوار اٹھاتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ مومن کیسے وجود میں آئیں گے؟ وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اور امام نے بڑی خوبصورت پھر تطبیق کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ پر جو تلوار نہیں اٹھائی، اس کی وجہ قرآن کی شاہد ہے، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کی پشتوں میں سچے مسلمان آنے تھے کچھ۔ سبحان اللہ، یہ آیت مجیدہ امام علیہ السلام نے پڑھی کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کافروا منہم عذابا علیما، کہ اگر اہل ایمان علیحدہ ہو جاتے تو یہ جو کافر ہیں ان کو ہم عذاب دیتے ہیں، اہل مکہ کے رہنے والے۔ تو اللہ نے عذاب نہیں دیا چونکہ ان کے اندر ابھی مومنین ہیں، ان سے مومنین نے آنا ہے۔ تو ایک وجہ یہ تھی علی علیہ السلام کے تلوار نہ اٹھانے کی کہ جو ہے وہ مومنین آنے تھے۔ ان 3 نکات کے علاوہ یہ تھیں سمجھ آنے والی چیزیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو سمجھ سکتے ہیں، واقعاً معقول چیزیں ہیں۔ جی ایک چیز ہے وہ تعبداً ہے، لیکن مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہر کسی کو قبول کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ وصیت رسول تھی کہ میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی۔ اب چاہے زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم کے حوالے سے بات ہو یا خلافت کے حوالے سے بات ہو، یہ روایتیں صرف ہماری کتب میں نہیں ہیں، اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں۔ احمد ابن حنبل نے مسند میں لکھا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا سیکون بعدی اختلاف او امر، میرے بعد اختلاف ہوگا یا کوئی امر ہوگا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ السِّلْمَ فَفَعَلْ، کہ اے علی اگر تیرے بس میں ہو کہ تو مسالم رہے، جنگ نہ کرے، تو ایسے ہی کرنا۔ اور ہمارے ہاں بھی کتاب سلیم اور دوسری کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ
یہ عہد کیا، میرے ساتھ وعدہ کیا، مجھے نصیحت کی کہ یا علی ان لم تجد عونا فاکفف یدک واحقن دمک، جب تیرے ساتھ ناصر و مددگار نہ ہوں تو اپنے ہاتھ کو روکنا اور اپنے خون کی حفاظت کرنا۔ تو یہ مختصر ٹائم میں چند ایک چیزیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے۔ باقی رہا کہ صرف احتجاج ریکارڈ کروانا زبانی طور پر، تو وہ علی علیہ السلام اپنی ساری زندگی کرتے رہے ہیں۔ دسیوں کتب میں حوالے موجود ہیں کہ علی علیہ السلام اپنی مظلومیت بیان کرتے رہے، اپنے حق کے چھن جانے کا ذکر کرتے رہے۔ اس میں سے جو ہے ابن ابی حدید نے شرح نہج البلاغہ میں کئی جگہ لکھا ہے، خود نہج البلاغہ کے اندر کئی جگہ لکھا ہے، حتیٰ اتنے تک بھی تھا روایات میں آ گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایک انصار کے دروازے پر جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارا حق چھن گیا ہے، تم کیوں خاموش ہو۔ اور بعض روایات میں آصف جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ واقع غدیر بھی شاید یاد دلاتے تھے، یعنی اس کی بھی مناسبت تھی وہاں جب اپنے حق کی بات کرتے جی تھے۔ کئی جگہ پر غدیر یاد دلایا۔ ان میں سے ایک جب خلیفہ ثانی نے شورا بنائی اپنے جانے کے بعد، تو اس شورا میں بھی علی علیہ السلام نے جو ہے کئی لوگوں سے گواہی طلب کی اپنی خلافت والی حدیث پر۔ تو یہ جو اعتراض کیا گیا کہ بھئی حضرت امیر المومنین حضرت زہرا پر جب ظلم ہوا اس کے دفاع میں کھڑے نہیں ہوئے، یا اپنی خلافت کے لیے تلوار لے کر کھڑے نہیں ہوئے، تو بہترین انداز سے اپنے بیان کیا کہ اس میں 4 پوائنٹ جو نکلتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ ان کے مرتد ہونے کا خطرہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ناصر اور مددگار جو تھے وہ بہت کم تھے، تیسرا یہ تھا کہ یہ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی پشتوں میں بہت سارے مومنین آتے اور اگر وہ تلوار اٹھاتے تو وہ سلسلہ جو مومنین کا تھا وہ منقطع ہو جاتا، اور چوتھی چیز وہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جس وجہ سے انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اسی طرح کے ایک اور مغالطہ، چونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے مغالطے، اور ایسے لوگ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ پہلا آخری میرا جو معذرت سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کے بارے میں جیسا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے ناصر اور مددگار نہیں تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آ گئے تھے، خلافت سے پہلے تو ان کے پاس نہیں تھے لوگ، لیکن کرسی خلافت پر بیٹھنے کے بعد وہ یہ قدرت رکھتے تھے کہ فدق جو تھا وہ واپس لے سکتے تھے، جبکہ حضرت امیر المومنین نے خلافت میں آنے کے بعد بھی جناب زہرا کو فدق واپس نہیں کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا کا حق نہیں تھا فدق۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ اس کا پہلا جواب ہم یہ عرض کریں گے کہ لوگ اہل بیت رسول کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، جس طرح کہ میری کسی نے میری کوئی چیز چھینی ہو 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو اگر 20 سال بعد بھی مجھے موقع مل جائے تو میں نہیں چھوڑتا ہوں کہ آج میرے ہاتھ میں آیا ہے، اس نے تو 20 سال پہلے میری چیز لی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ وہ کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو بھی واپس نہیں لیتے، اور جو چیز ان سے چھن جاتی ہے اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کرتے۔ اس کا پہلا شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں 10 سال گزارنے کے بعد مکہ گئے تو ان کا گھر غاصبانہ طریقے سے بیچ دیا گیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا گھر موجود ہے، آپ کیوں نہیں واپس لیتے؟ آپ کا گھر ہے، اس کو بیچ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہم جو اہل بیت ہیں، ان لا یسترجعوا ما اخذ منہم غصبا و عدوانا، اہل بیت نہیں لوٹاتے جو ان سے لیا جاتا ہے غصب کے طور پر، ظلم کے طور پر۔ بعین ہی یہی جملہ تاریخ نے علی علیہ السلام کا بھی کوٹ کیا ہے کہ جب ان سے بھی بات کی گئی فدق کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت غصب اور چھین جانے والی چیز، یعنی جس پر اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لوگ کھا پی چکے ہیں، تو ہم نہیں لیتے ہیں واپس۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی وہ انتہائی خطرناک یعنی مرحلہ تھا، زمانہ تھا کہ خلیفہ اگر اب کچھ بھی کرے گا نا، تھوڑا سا تصرف بھی، تو اس پر کرپشن کا الزام لگے گا۔ چونکہ جو پہلے خلیفہ کو ہٹایا گیا ہے، مین سبب یہ تھا کہ بیت المال کا غلط تصرف تھا، اقربا پروری تھی، تمام مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر اس کو ہٹایا کہ
یہ غلط کام ہو حضرت رہا علی ہے۔ سے پہلے تھے۔ جی جی اب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں وہ خلافت سنبھالی تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اسی لیے کہا اہل کوفہ میں مسند خلافت پہ بیٹھ رہا ہوں، جب اس سے میں اتروں اور میری قمیص تبدیل ہو چکی ہو تو سمجھنا کہ میں نے خیانت کی ہے، چونکہ لوگ شک و شبہ میں تھے کہ اب آنے والے خلیفے پتہ نہیں کیا کریں گے، تو اگر وہ فدق واپس لیتے تو عین ممکن تھا کہ پھر مسلمانوں میں پراپیگنڈے کی فضا پیدا ہوتی، اقربا پروری کی یہ ہاں کہ یہ جی زیادہ اقربا تصور- پروری ہے اور یہ جو مسلمانوں کا مال ہے، یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا تھا جی کہ یہ فدق ہے اور حق ہے، جی تو کس کس کو علی علیہ الصلوۃ والسلام صفائی دیتے پھرتے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ فدق علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں واپس نہیں لی، یہ سوال اس کا مطلب ہے کہ نئے سوال نہیں ہیں، یہ پہلے پہلے سے تاریخی- بھی جی ہوتے چلے آ رہے جی۔ ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب فرمایا لِأَنَّ الظَّالِمَ وَالْمَظْلُومَ كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثَابَ اللَّهُ الْمَظْلُومَ وَعَاقَبَ الظَّالِمَ، کہ جب ظالم اور مظلوم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ مظلوم کو ثواب دے گا، اجر دے گا جو اس پر ظلم ہوا ہے، جی اور ظالم کو کیا ہے، عقاب دے گا۔ فَكَرِهَ عَلِيٌّ أَن يَسْتَرْجِعَ شَيْئًا عَاقَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَاصِبَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ الْمَغْصُوبَ، علی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے کہ اس چیز کو واپس لے لے جس چیز پر غصب کرنے والے کو اللہ عقاب دے رہا ہے اور جس سے غصب ہوا ہے اس کو اللہ ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کا اجر آنا جب شروع ہو چکا ہے تو نہیں چاہتے کہ اس اجر کو روکیں اور فدق کو واپس لیں، یا جس ظالم کی طرف عذاب جا رہا ہے فدق کو واپس لے کر اس سے عذاب کو روک دیں اور ٹال لیں، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ فدق جاتا ہے تو چلا جائے، مگر اللہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے علی علیہ السلام اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی حضرت علی نے اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑا ہے، ہم یہ اللہ کہہ تعالیٰ سکتے پہ ہیں۔ چھوڑا ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ جی تو ناظرین محترم، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے چند سوالوں کو اٹھایا اور ان کے علمی جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو پروردگار عالم کی توحید اور دین مبین کی بقا اور حفاظت کے لیے گزرا ہے۔ اگر حضرت امیر المومنین تلوار لے کر میدان میں آئے تو بھی اللہ کے دین کی بقا اور حفاظت کے لیے، اور اگر خاموش رہے تو بھی دین کی بقا اور حفاظت کے لیے۔ پروردگار عالم ہمیں دین مبین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔